السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ آج کی ویڈیو اردو سے ریلیونٹ ہے۔ یہ جو بک اردو خوشخطی سلسلہ حصہ اول جو میں نے اس سے ریلیونٹ بہت ساری بکس تھیں جو میں نے ایک پوری سیریز آپ کو ایک ویڈیو میں بنائی تھی، اور وہ آپ سب نے بہت پسند بھی کی تھی، اور اس میں کمنٹس بھی بہت سارے آئے تھے، اور مطلب مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ اس کو کیسے کروایا جائے، یہ بکس کہاں سے لی جائیں۔ تو مجھے لگا کہ آپ لوگ کچھ انٹرسٹڈ ہیں، اور آف کورس بچوں سے ریلیٹڈ، کیونکہ اردو کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نیٹ پہ بہت کم ملتی ہیں، اور اردو کی بکس بھی ایسی بکس جس سے ہم ایزی وے میں بچوں کو خوشخطی کروائی جا سکے، بچوں کو ریڈنگ کروائی جا سکے، حروف کی پہچان کروائی جا سکے۔ اس سے جو سب سے پہلی بک ہے جو حصہ اول میں ہے، اسی سے ریلیونٹ میں نے کچھ ورک شیٹس بھی تیار کی ہیں، آپ ان کے اسکرین شاٹس لے سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ آپ اسے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ورک شیٹس ہیں، آپ جیسے ہم انگلش میں کرواتے ہیں، اور انگلش مجھے لگتا ہے خصوصاً اردو سے آسان اس لیے ہے لکھنا کہ اس میں ایک تو لائنز ہوتی ہیں، 4 لائنز کا آپشن ہوتا ہے، اور اردو میں صرف ایک لائن ہوتی ہے جس پہ بچے نے جو لکھنا ہے، اور اوپر کتنا اوپر ہوگا، کتنا نیچے ہوگا، کیسے لائن کے اوپر ہوگا۔ تو ایز کمپیئر ٹو اگر لائن کانسیپٹ دیا جائے بچوں کو، جیسے انگلش کی 4 لائنز ہیں اور اردو کی ایک، تو تھوڑا سا بچے اس میں مشکل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور ان 4 لائنز پہ بھی ہم لکھنا سکھا سکتے ہیں اردو نا۔ لیکن اس کے لیے جو ورک شیٹس ہیں، یہ ان بچوں کے لیے خاص کر ہے جن کو بالکل آپ نے سٹارٹ سے لے کے آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب انگلش یا میتھس میں بھی کچھ ہم لائنز بچوں کو دیتے ہیں ٹریسنگ کی، کچھ کروز، کچھ لائنز، تو جہاں سے ہم جو ہے وہ لکھنے کی پریکٹس سٹارٹ کرواتے ہیں۔ اسی طرح مخصوص جو ہیں، مخصوص پیٹرنز ہیں جو ریلیونٹ ہیں اردو کے حروف سے، تو یہ ورک شیٹس ان پہ ہیں، اور یہ بہت ساری ملتی جلتی اس بک سے ہیں۔ جن کے پاس یہ بک نہیں ہے تو ان سے ملتی جلتی جو میں نے سٹارٹ سے ان کی ورک شیٹ تیار کی ہیں، تو وہ آپ اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ بک کے جو کچھ پیج ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سٹارٹ کے، آلدو کہ میری بیٹی نے یوز کی ہوئی ہے تو یہ اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے، تو اسی کو انہی جو سٹارٹ کی جو لائنز ہیں ان کی سیم ٹو سیم ایسے ہی ورک شیٹس میں نے جو ہے وہ تیار کی ہیں۔ اگر یہ بک آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ویل گڈ۔ اس کے علاوہ کیونکہ بکس پہ تو 3-4 پیجز ہوتے ہیں، آپ نے کیونکہ جب سٹارٹ کروا رہے ہوتے ہیں بچے کو تو پریکٹس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو ملٹیپلس ٹائم آپ اسی کی پریکٹس کروا سکتے ہیں۔ تو آپ کو میں ان سب کے جو پیٹرنز ہیں ان سب کو میں بتاتی ہوں۔ اچھا، اس پہ نا سب سے پہلے نقطہ لگائے۔ ڈرائنگ آلدو میری اتنی اچھی نہیں ہے، بہرحال آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے بچے کو نقطہ لگانا سکھائیں۔ کچھ شیپس ہیں جس کے اندر آپ نقطہ لگائیں گے، جیسے پرندے کی ایک آنکھ ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ لگایا جائے گا۔ پھر یہ جو ویوز ہیں تو ایک نقطہ اوپر، ایک نقطہ نیچے، اس طرح سے ایک نقطہ اوپر، ایک نقطہ نیچے۔ اچھا، نقطے لگانے کا جو ایک ہے اس میں آپ بچے کو بتائیں کہ آپ نے صرف چھوٹا سا گول دائرہ نہیں بنانا، آپ نے پراپر اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نقطہ لگا رہے ہیں تو نقطے کی چونچ نہیں نکلے گی، ٹھیک ہے، نقطہ لگا کے اس کو گول کر کے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح اس پھول کے اندر جو ہے ادھر آپ نے نقطہ لگانا ہے۔ تو نقطے لگانے کی بہت ساری پریکٹس اس ٹائپ آف ورک شیٹ میں کروائی جا سکتی ہے، اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک نقطہ تو بے کا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جیم کا نقطہ بھی، اور یہ پیٹرن جو ہے وہ سے کے نقطے کا ہے، اور یہ پیٹرن چے کے نقطے کا ہے، اور سے اور چے کے نقطے بچے اکثر جو ہیں وہ ایک جیسے، مطلب ان دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں کرتے۔ تو ان سب کی جو پریکٹس ہے الگ الگ نقطے کی، آپ اس سے ملتی جلتی اور بھی ورک شیٹ بنا سکتے ہیں، اور اس کو ملٹیپلس ٹائم ریوائز بھی کیے جا سکتی ہیں۔ جیسے یہ نقطہ، بچہ نقطہ لگا رہا ہے، تھوڑا سا گول بنا کے اس کو ہائی لائٹ کر دیں۔ سٹارٹ میں بچے کو اسی طرح سے سکھایا جائے گا۔ بہرحال میرا نقطہ بھی کچھ یہ
ٹھیک ہے. اور اس والے نقطے کو آپ اوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اکثر بچے سٹارٹ میں یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ چھوٹا سا لگوا کے اس کو ہائی لائٹ کر دیں، اس میں لائٹ سا کلر کر دیں، اور یہ پریکٹس سے آئے گا. اس طرح سے یہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ نقطے کی پریکٹس ہوگی. اچھا، یہ ہے سب سے پہلی پریکٹس نقطے لگانے کی. اور اردو میں یہ بھی اچھی خاصی بچے کو مشکل لگتی ہے، اور اس کی پہچان کرنا کہاں کہاں لگانے ہیں. بہرحال اگلی جو پریکٹس ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پھول ہیں، اور جو اس کی تنا ہے، اس کا ڈنڈی ہے جیسے کہیں گے، اس پہ آپ نے سیدھی لائن لگوانی ہے. یہ الف کے لیے. پھر یہ جو سیدھی لائن ہے، اور یہ بے کے لیے. اور یہ آپ لائن دیکھیں تو یہ اکثر ہم جو کاف کا ڈنڈا لگاتے ہیں، یہ اس کی لائن ہے، اور یہ اس کی پریکٹس ہے. یہاں پر آپ دیکھیں تو جیم چے ہے، یعنی جیم کے خاندان کے جتنے بھی جو اوپر والا حروف کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ ایسے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے بچے اس کی پہچان کر سکیں گے اور اس کی پریکٹس کر سکیں گے. سیم یہاں پر آپ دیکھیں تو جو جیم کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے، آپ اس کو یہاں سے شروع کریں گے. یہ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے. بچے کو یہاں سے لکھنا سٹارٹ کروائیں گے، اور یہ دیکھیں جو جیم کا اوپر والا حصہ یا جیم کے خاندان کا اوپر والا حصہ وہ یہاں پہ پریکٹس ہو رہا ہے، اور اس کا نیچے والا حصہ یہاں پہ پریکٹس ہو رہا ہے، ایسے کر کے. اور اگر مطلب ایک دفعہ میں نہیں، بہت پریکٹس کرنے کے بعد بچے کو یہ چیز جو ہے وہ ٹریسنگ میں بھی جو ہے وہ اس پہ بچہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر پاتا ہے. تو یہ اس کو آپ جو ہے وہ پیٹرن کو چھوٹے چھوٹے پیٹرن بنا کے کافی دفعہ ایک ہی شیٹ پہ بہت سارا پیٹرن یہی بنا دیں، مطلب پریکٹس کے لیے. تو یہ بھی آہستہ آہستہ ہی ٹریسنگ میں بھی بچے ٹائم لگاتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے میں. اس طرح نیکسٹ ہے، یہاں پر آپ دیکھیں یہ ساری ہینڈ میڈ ہیں شیٹس جو میں نے خود بنائی ہیں. تو آپ اس کو ایز اٹ از فالو بھی کر سکتے ہیں، نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر سین اور شین کے شوشے، ٹھیک ہے، اور اس کی بہت اچھی پریکٹس ہوگی. یہاں پر آپ دیکھیں تو سواد کی جو سواد جو حرف ہے اس کا پہلا جو حصہ ہے، جس میں ہم یہ دائرے سے پہلے کا حصہ جو نیچے ہم نون غنہ ٹائپ بناتے ہیں، اس سے پہلے کے حصے کی یہاں پہ اچھی پریکٹس ہے. سیم ایز اٹ از یہاں پر. جو نیکسٹ شیٹ ہے، یہاں پر دال کی پریکٹس ہے، اور یہاں پر رے کی پریکٹس ہے. بچے ساتھ میں کلر بھی کر سکتے ہیں، اور کریٹیو بنانے سے بچے انٹرسٹنگ وے میں کر لیں گے. یہاں پر آپ میم کا دیکھیں، میم کا اوپر والے حصے کی پریکٹس ہے، اور میم کے نیچے والے حصے کی پریکٹس ہے. یہاں میم کے اوپر والے حصے کو ٹریس کرنا ہے، اور یہاں پہ میم کے نیچے والے حصے کو ٹریس کرنا ہے. اور میم بچے کو سٹارٹ میں لکھنا مشکل لگتا ہے، تو اس کو آپ 2-3 ورک شیٹس پہ مطلب ملٹیپل ٹائمز کروا کے اس کی اچھی سے پریکٹس کی جا سکتی ہے. جب ہم بچوں کو سٹارٹ میں ہی وداؤٹ ٹریسنگ، یا اگر ہم یہ کنوینئنٹ وے ہے نا کہ آپ بچے کو ایزی اور بہت ٹائم کے ساتھ حروف سکھا سکتے ہیں نا. اگر ہم سٹارٹ میں ہی بچوں کو وہی 1 لائن کاپی دے کے اور اس کو مطلب سٹارٹ کروا دیں ان کی لکھائی یا ٹریسنگ بھی، تو وہ بچوں کو مشکل لگتی ہے اس میں، کیونکہ ٹائم ٹیکنگ ہے. کیونکہ میں نے یہ ایکسپیرینس اپنی بیٹی کے ساتھ کیا، تو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے بچے کو، اور بچے کو اچھا خاصا ٹف بھی لگ رہا ہوتا ہے. خاص کر جو مخصوص اشکال جو حروف کی ہیں وہ بہت مشکل بھی ہیں. تو اس طرح کی پریکٹس سے یہ ہوگا کہ بچے ایزی وے میں اور آسانی سے سیکھ لیں گے. تو یہ میم کی اوپر والے حصے اور نیچے والے حصے کی پریکٹس ہے. اس کے آگے آئین اور غائن کی، اور اس سے آپ فے کاف کی یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے. اچھا، یہ نقطے میں نے مینشن کیے ہوئے اور بچے کو ڈائمنشن مینشن کیے کہ یہاں سے ہی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. تو میں مطلب شور یہ کیا جائے کہ مطلب بچہ جو ہے جہاں نقطہ سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے ہی سٹارٹ کرے.
تو پراپر بچے کو لکھنا اور نقطے کی پہچان کے نقطے سے سٹارٹ کرنا ہے. اسٹارٹنگ میں ہم نقطہ ہی لگا کے دیتے ہیں نا, تو یہ چیز کی جو ہے وہ تاکید ضرور کی جائے کہ یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. اچھا, یہ فے اور کاف کی ہیں اور یہ عین اور غین کی. یہاں پر ہے اور یہاں سے سٹارٹ ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پھر یہاں پر چھوٹی اے کی, چھوٹی اے بھی لکھنا بچوں کو مشکل لگتی ہے. تو یہ ہے اور چھوٹی اے کی ورک شیٹ ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ہے. اچھا, یہاں پہ مجھ سے مسٹیک کی ہوئی کہ پوائنٹ مجھے یہاں نہیں لگانا چاہتا, یہاں لگانا چاہیے تھا. بہرحال میں نے مینشن یوں کر دیا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ مسٹیک مت کیجیے گا. تو یہاں سے سٹارٹ ہوگا تو بچے کو پتہ ہوگا کہ بڑی اے جو ہے وہ جب اوپر والی شکل ایسے بنے گی تو نیچے والا جو ہے وہ لائن کے اوپر یہاں سے پیچھے کو, جب بے پہ لکھوا رہے ہوتے پچھلی ایک اس پہ بھی یہاں پر آیا تو وہ یہاں سے نقطہ سٹارٹ ہوا تو وہ بے کی فارمیشن کے لیے تھا اور یہ کی فارمیشن کے لیے تھا. اچھا, یہ ساری ورک شیٹ جو ہیں ہوپ سو کہ آپ کو اچھی لگیں گی اور آپ کے لیے جو ہے وہ یوزفل ہوں گی. ویڈیو لازمی دیکھیے گا. آپ سب ان کے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں, ان کو دیکھ کے ویڈیو کو آپ بنا سکتے ہیں اور ہوپ سو کہ آپ کے لیے یوزفل ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.